بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے عربی کا 25واں سبق ہے۔ الدرس کے معنی سبق، الخامس کے معنی 5واں، العشرون کے معنی ہیں 20واں۔ الخامس والعشرون 25واں، الدرس سبق 25واں سبق۔ تو میرے احباب، اس سے پہلے آپ نے ماضی کی چاروں گردانیں پڑھ لی ہیں۔ اب باری آتی ہے مضارع کی۔ تو مضارع میں آپ کو سب سے پہلے یہ بات پتہ ہے، پہلے آپ نے پڑھ لی ہے کہ مضارع میں دو وقت پائے جاتے ہیں، ایک حال اور دوسرا مستقبل۔ تو آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ہم آج کی گردان کو شروع کرتے ہیں۔ وہ اس طرح ہے کہ یضربو یضربانی یضربونا، تضربو تضربانی یضربنا، تضربو تضربانی تضربونا، تضربین تضربانی تضربنا، اضربو نضربو۔ یہاں پر آپ کو ایک بات یاد رکھنی بہت ضروری ہے کہ عربک میں فعل یفعل 3 حرف جو ہیں بنیادی ہیں، اور انہی حروف سے گردانیں بھی شروع کرائی جاتی ہیں۔ میں نے ضرب یضربو سے کرائی ہے، لیکن اصل جو آپ کو یاد رکھنا ہے یہ یضربو ہے، لیکن اس یضربو کو ہم فعل یفعلو پہ بٹھاتے ہیں، یضربو کو ہم یفعلو پہ بٹھاتے ہیں۔ یہ یضربانی ہے تو یہ یفعلانی پہ بٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا پہ ہم یفعلو کا یا لائیں گے، ضاد کو ہم یفعلو کے فا پہ بٹھائیں گے، را کو ہم یفعلو کے آئین پر بٹھائیں گے، اور با کو ہم یفعلو کے لام پر بٹھائیں گے۔ تو اسی طرح یہ ضاد فا کلمہ ہوگا، را آئین کلمہ ہوگا، اور با لام کلمہ ہوگا۔ اس کو ہم لام کلمہ کیوں کہیں گے؟ کیونکہ یہ ضاد یفعلو میں فا کی جگہ پر آتا ہے، اور یہ را یفعلو میں آئین کی جگہ پر آتا ہے، اور با یفعلو میں لام کلمہ کی جگہ آتا ہے، لام کی جگہ آتا ہے، تو اس کو ہم لام کلمہ کہتے ہیں۔ تو یہ باتیں آپ کو یاد رکھنی بہت ضروری ہے۔ تو گردان شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو مضارع کا قاعدہ بتا دیتے ہیں، اس میں کیا چینجنگ ہے وہ سب کچھ بتا دیتے ہیں۔ تو مضارع کیسے بناتے ہیں ہم؟ مضارع بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ضرب جو فعل ماضی کا واحد مذکر غائب کا صیغہ جو ہوتا ہے، اس سے ہم فعل مضارع بناتے ہیں۔ ہم فعل ماضی کے واحد مذکر غائب یعنی ضرب کے شروع میں یا بڑھا دیتے ہیں، ضرب کے شروع میں یا بڑھا دیتے ہیں، اور آخر کے حرف کو ہم کیا کرتے ہیں؟ پیش دے دیتے ہیں، ضمہ دے دیتے ہیں۔ اب وہ کیسے؟ یہاں پر ہم نے پہلے فعل ماضی کی گردان پڑھی ہے ضرب۔ تو ضرب تینوں حرف، فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ، تینوں کیا تھے؟ مفتوح تھے، تینوں پر فتحہ تھا، زبر تھا۔ لیکن یہاں پر جو چینجنگ آئی ہے، سب سے پہلے ہم نے یا کو بڑھا دیا ہے تو یز ہو گئے۔ یا کو بڑھانے کے بعد ظاہر سی بات ہے ہم ضاد کو ساکن کر دیں گے، اس پر جزم لگائیں گے، یز ہو جائے گا، اور اس کے بعد ہم را کو کسرہ دیں گے۔ یہاں پر کبھی کسرہ بھی لگتا ہے، کبھی ضمہ بھی لگتا ہے، اور کبھی فتحہ بھی لگتا ہے، یعنی آئین کلمے پر، بیچ والے کلمے پر، لیکن آخر کے کلمے پر ہمیشہ ضمہ رہتا ہے، اس پر ہمیشہ پیش رہے گا۔ یضربو رہے یا یفعلو فعل ہو یا یصرف ہو، کوئی جتنے بھی افعال ہیں، آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ مضارع کے آخر میں جو پہلا والا فعل جو واحد مذکر غائب ہے، اس پر آپ نے ہمیشہ ضمہ لگانا ہے۔ تو دیکھیں چینجنگ کیا ہوئی، شروع میں ہم نے یا بڑھا دی اور لام کلمے کو ہم نے ضمہ دے دیا۔ شروع میں یا بڑھائیں اور لام کلمے کو ضمہ دے دیں تو کیا ہوگا؟ یضربو، ٹھیک ہے۔ یضربانی میں شروع میں یا بڑھا دیں اور آخر میں الف نون۔ اس کے بعد یضربو کے بعد یہاں تک آپ کو کیا کرنا ہے؟ یضربانی یضربون تک یا بڑھانا ہے، اور پھر جب
واحد مؤنث غائب کی بات آتی ہے تو وہاں پر تا بڑھانی ہے آپ نے، پھر یہاں تسنیہ میں بھی تا بڑھائیں گے آپ، اور جمع میں پھر آپ یا لگائیں گے۔ اسی طرح واحد مذکر حاضر میں تا لگائیں گے، تسنیہ مذکر حاضر میں تا لگائیں گے، جمع مذکر حاضر میں تا لگائیں گے، واحد مؤنث حاضر میں تا لگائیں گے، اور تسنیہ مؤنث حاضر میں بھی تا لگائیں گے، جمع مؤنث حاضر میں بھی تا لگائیں گے۔ واحد متکلم میں آپ الف لگائیں گے اور جمع متکلم میں آپ نون لگائیں گے۔ یہ ہوئی پہلے حرف کی بات۔ اس کے بعد کیا ہے، یضرب یضربانی میں آپ آخر میں الف نون لگائیں گے، یضربون میں آپ آخر میں واو نون بڑھائیں گے، تضربو میں کیا کریں گے، شروع میں تا اور آخر میں ضمہ، تضربانی میں شروع میں تا اور آخر میں الف نون، یضربنا میں شروع میں یا اور لام کلمے کو آپ سکون دیں گے اور آخر میں نون مفتوح، یضربنا، ٹھیک ہے۔ کیا تھا، یضربو تھا، یضربنا ہو گیا، شروع میں یا لگا دی آپ نے، لام کلمے کو آپ نے سکون دے دیا۔ لام کلمہ کیا ہے یہاں، ضرب، ضرب، ٹھیک ہے، تو ضرب، یضربو، تو آپ یہاں پر لام کلمہ با ہے، ٹھیک ہے، لام کلمے کو آپ نے سکون دینا ہے، جزم دینی ہے، اور آخر میں آپ نے نون مفتوح لگا دینا ہے۔ تضربو، شروع میں تا اور لام کلمے پر ضمہ، اسی طرح تضربانی، شروع میں تا اور آخر میں الف نون، تضربونا، شروع میں تا اور آخر میں واو نون بڑھائیں گے، تضربینا، تضربینا میں شروع میں آپ تا لگائیں گے اور لام کلمے پر آپ کیا کریں گے، کسرہ لگائیں گے، لام کلمے پر کسرہ، لام کلمہ یہاں پر با ہے اور آخر میں آپ کو یا نون بڑھانا ہے، تضربینا، ٹھیک ہے۔ تضربانی میں آپ نے شروع میں تا اور آخر میں الف نون، اسی طرح تضربنا میں بھی شروع میں لام کلمہ، شروع میں تا، لام کلمے پر سکون اور آخر میں نون مفتوح۔ اضربو میں شروع میں حمزہ اور آخر میں ضمہ، اور نضربو میں بھی آپ کو کیا کرنا ہے، شروع میں نون بڑھانا ہے اور آخر میں آپ کو ضمہ دینا ہے۔ تو یہ آپ چینجنگ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کے بعد آپ کو جب بھی گردان شروع کرنی ہے تو کیسے کریں گے آپ، یضربو، جو گردان آپ کو یاد کرنی ہے وہ اس طریقے سے یاد کرنی ہے، یضربو۔ اس کے بعد جو گردان آپ کو یاد کرنی ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس طرح پڑھیں، یضربو مضارع مثبت معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ٹھیک ہے، یضربو، یضربو کے بعد آپ یہاں پر جائیں، مضارع مثبت معروف، اس کے بعد آپ اس لائن کو دیکھتے ہوئے کیا کریں گے، یہ واحد ہے اور کیا ہے، جینڈر کیا ہے، مذکر ہے اور غائب ہے، ٹھیک ہے۔ یضربو مضارع مثبت معروف صیغہ واحد مذکر غائب، وہ ایک مرد مارتا ہے یا مارے گا۔ یضربانی مضارع مثبت معروف صیغہ تثنیہ مذکر غائب، وہ دو مرد مارتے ہیں یا ماریں گے۔ یضربون مضارع مثبت معروف صیغہ جمع مذکر غائب، وہ سب مرد مارتے ہیں یا ماریں گے، ٹھیک ہے۔ تضربو مضارع مثبت معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، وہ ایک عورت مارتی ہے یا مارے گی۔ تضربانی مضارع مثبت معروف صیغہ تثنیہ مؤنث غائب، وہ دو عورتیں مارتی ہیں یا ماریں گی۔ یضربنا مضارع مثبت معروف صیغہ جمع مؤنث غائب، وہ سب عورتیں مارتی ہیں یا ماریں گی۔ تضربو مضارع مثبت معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، تو ایک مرد مارتا ہے یا مارے گا۔ تضربانی مضارع مثبت معروف صیغہ تثنیہ مذکر حاضر، تم دو مرد مارتے ہو یا مارو گے۔ تضربون مضارع مثبت معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، تم سب مرد مارتے ہو یا مارو گے۔ تضربین مضارع مثبت معروف صیغہ واحد مؤنث حاضر، تو ایک عورت مارتی ہے یا
مارے گی. تضربین تضربانی مضارع مثبت معروف سیگا تثنیہ مؤنث حاضر تم دو عورتیں مارتی ہو یا مارو گی. تضربنا مضارع مثبت معروف سیگا جمع مؤنث حاضر تم سب عورتیں مارتی ہو یا مارو گی. اضرب مضارع مثبت معروف سیگا واحد مذکر و مؤنث متکلم میں ایک مرد یا ایک عورت مارتی ہوں یا ماروں گی. نضرب مضارع مثبت معروف سیگا تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم ہم دو مرد یا ہم دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں مارتی ہیں یا ماریں گی. تو یہ ہوئی آپ کی مضارع کی گردان. ٹھیک ہے، یہاں پر آپ کو اس والے ترجمے میں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ وہ ایک مرد مارتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا ایک ترجمہ اس طرح بھی ہوتا ہے، وہ ایک مرد مار رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی ہم یضربو کہیں گے. یفعلو وہ ایک مرد کام کر رہا ہے. تو ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہم دوسرے افعال سے کیسے گردان کریں گے؟ یفعلو یفعلان یفعلون تفعلو تفعلان یفعلن تفعلو تفعلان تفعلون تفعلین تفعلان تفعلن افعلو نفعلو. ٹھیک ہے، اب آپ کون سی گردان؟ نصرہ کی گردان لے لیں تو نصرہ ینصرو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ینصرو ینصران ینصرون تنصرو تنصران ینصرن تنصرو تنصران تنصرون تنصرین تنصرانی تنصرن انصرو ننصرو. ٹھیک ہے، اب اسی طرح آپ ذہب یذہبو کی گردان کر لیں. یذہبو یذہبان یذہبون تذہبو تذہبان یذہبن تذہبو تذہبان تذہبون تذہبین تذہبان تذہبن اذہبو نذہبو. اس کے علاوہ آپ دوسرے افعال کی گردان کریں، مشق کریں اور آگے بڑھتے رہیں. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.